بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ جملہ حاضرین، ناظرین، سامعین بالعموم، بالخصوص نہایت ہی واجب الاحترام، رونق محفل، فخر الاماثل، مرآت الافاضل، آنکھ سے حضرت نصیر، تصویر نصیر جناب صاحبزادہ شمس الدین صاحب شمس گیلانی مد ظلہ العالی، دیگر جملہ احباب، یہ ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنس ہے، تو اس سلسلے میں اسی موضوع کے مطابق ہی چند منٹ گفتگو ہوگی۔ ہمارے محترم برکاتی صاحب نے بڑے جملے کہے ہیں کہ وعظ یا خطاب ایسے ہوگا، ان کی اپنی محبت ہے، پھر یہ کیفیات کوئی اختیاریہ نہیں ہوتی، یہ غیر اختیاری کیفیات ہوتی ہیں، ہم وقت ان کا ظہور بھی ضروری نہیں، اور پھر وقت بھی ایسا کہ جو نہایت ہی مختصر، تو پھر ایسے وقت میں نہ بندھے تشنگی ذوق کے مضموں غالب، نہ بندھے تشنگی ذوق کے مضموں غالب، گرچہ دل کھول کے ساحل کو بھی دریا باندھا، نہ بندھے تشنگی ذوق کے مضموں غالب، گرچہ دل کھول کے ساحل کو بھی دریا باندھا۔ وقال الآخر، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا اور مدح باقی ہے، تمام ورق لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ تو بہرحال اس مختصر وقت میں اتنا عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، محمد خاتم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہاں مبتدا محذوف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ قضیہ شخصیہ ہے تو چونکہ اس کا موضوع جزئی حقیقی ہے، اور محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم علم ہے، اور علم کہتے ہیں ما وضع لشین معین بجمیع مشخصاتہ، آقذا حققت تفتدانی فی مختصر المعانی والمطول وفی حواشیہ والشروح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی سب نبیوں سے آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں، اور یہ اسی لفظ محمد کی میم سے ظاہر ہے۔ اگر آپ توجہ کریں، لفظ محمد کی میم ابتدا میں میم ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا کہہ دیں میم، بلند آواز سے کہہ دیں، بلند آواز سے کہہ دیں میم۔ جب ہم نے میم کہی تو اول بھی میم آیا، میم، اور ختم بھی کس پر ہو رہا ہے یہ حرف؟ میم۔ یہ بست کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ہے اس کو دمج کے ساتھ پڑھنا اور ایک ہے بست کے ساتھ پڑھنا۔ میم، میم، حرف اول بھی میم ہے، پھر یا، پھر آخر میں کیا آیا؟ میم۔ اول بھی میم اور آخر بھی
میم، تو یہ میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میم سے اشارہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف، حضور کے جسم منور، جسد منور، روح منور، قلب منور، دل منور، علم منور، حلم منور، صفات محمدیہ، اوصاف محمدیہ، علوم محمدیہ، حلم محمدی، کمال محمدی، جمال محمدی، شان محمدی، نور محمدی، ظہور محمدی، وسعت تجلیات محمدیہ، وسعت انوار محمدیہ، میم سے محمد مراد ہے، تو حرف میم نے بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ اول بھی ہے، محمد مصطفیٰ آخر بھی ہے۔ ظاہر ہو کہ باطن ہو سب میم کے جلوے ہیں، ظاہر ہو، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آئے تو اپنی مرضی سے آپ کہہ دیں سبحان اللہ، ویسے میں زور سے نہیں کہتا، اگر دل آئے تو آپ کہہ دیں، نہ آئے تو کہہ دیں، نہ آئے تو نہ کہیں، لیکن بات توجہ سے سنیں، ظاہر ہو کہ باطن ہو، ہے جی، ظاہر ہو کہ باطن ہو سب میم کے جلوے ہیں، ظاہر ہو کہ باطن ہو، ظاہر ہو کہ باطن ہو سب میم کے جلوے ہیں، انوار رسالت کی تعمیم کے جلوے، انوار رسالت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، انوار رسالت کی تعمیم کے، اس کے ساتھ ایک مصرع آ گیا، وہ موضوع سے متعلق نہیں لیکن نظم سے متعلق ہے، آپ توجہ کریں، ظاہر ہو کہ باطن ہو سب میم کے جلوے ہیں، بغداد کے لنگر پہ برکت کی دامت دیکھو، بغداد کے لنگر پہ برکت کی دامت دیکھو، خود قاسم کوثر کی تقسیم کے جلوے ہیں، خود قاسم کوثر کی، خود قاسم کوثر کی، میرے شیخ طریقت نے فرمایا مر جائیں حاسد جل جل کر، مر جائیں حاسد جل جل کر، غم مت کر اے میرے پیغمبر، دیتا جا بھر بھر کے ساغر، انا آتینا کل کوس کل کوس کل کوس کل کوس، انوار رسالت کی تعمیم کے جلوے، انوار رسالت کی تعمیم کے، ایک مصرع یہاں آ گیا ہے جس کا تعلق علم الحروف سے ہے، ایک مصرع ہے جس کا تعلق علم الحروف سے ہے، اور یہ فتوحات و فصوص کو پڑھنے والے آج کل بہت کم رہ گئے، قبلہ عالم گولڑوی توجہ ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ہر حرف کے باطن میں رازوں کا سمندر ہے، ہر حرف کے باطن میں رازوں کا سمندر ہے، ظاہر میں الف باتا، ظاہر میں الف باتا ساجیم کے جلوے ہیں، ظاہر میں تو الف باتا سا ہے،
لیکن ہر حرف کے باطن میں رازوں کا، رموز کا، غموز کا، اسرار کا، معانی کا، حقائق کا، دقائق کا، خفایا الملک والملکوت کا، قدس کا، جبروت کا، تقدس کا، اور کتب القوم کا، اور قوانین کا، اور قواعد کا، اور قضایا کا، اور شروع کا، اور تشریحات کا، اور علوم کا، اور فہوم کا، اور فنون کا، اور معارف کا، اور مبانی کا، اور معانی کا، اور اساس کا، اور اصل کا، اور اولیت کا، اور آخریت کا، تمام رموز حروف تہجی میں ہے، اور عارف وقت کے سینے میں حروف تہجی کو سمیٹ کر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس کا راز جب العالم گولڈوی سے پوچھو، جن پر فتوحات و فصوص من وجہ عجا اور ظاہر تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، مرزا کہتا تھا میں نبی ہوں۔ مرزا کیسے نبی بن سکتا ہے؟ یک چشم گل، توجہ ہے کہ نہیں؟ سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ یک چشم گل، تو یہ حسن کے منافی ہے یا مطابق ہے؟ یہ تو حسن کے منافی ہے۔ اور عبدالعزیز پرہاروی سلطان المحققین نبراس میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اور نبی منفرات سے پاک ہوتا ہے، یعنی جو نبی ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے نفرت آئے۔ نبوت کی شرط ہے کہ وہ منفرات سے پاک ہو۔ اور علامہ عینی نے لکھا ہے، علامہ بدر الدین عینی نے، کہ نبی کے لیے شرط ہے کہ وہ حسین ہو، اور فات الشرط فات المشروط، وجد الشرط وجد المشروط، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، شرط ہوگی تو مشروط تب ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور مرزے کا کیا حسن ہے؟ حسن ہے تو حسن محمد مصطفیٰ ہے۔ ذرا اس شرط پہ مجھے بات کرنی دیجیے۔ آپ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ بولے ذرا، سن رہے ہیں نا؟ میری دو چار باتیں سن لو، کسی کھاتے میں ڈال دینا۔ بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے، بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے، ہمارے ہاتھ سے دو چار جام پی لیجئے، اور پلائے جب کوئی محبوب اپنی آنکھوں سے، شراب وہ نہیں ہوتی حرام پی لیجئے۔ موقع آ گیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں ہے جی، آپ ایک بات سمجھیں، حسن ہے، اور پھر حسن نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، حضور کے جلووں اور حسن کا عالم کیا ہوگا جب نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کا اتنا حسن ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ کو دیکھیں جو محمد عربی کے غلام ہیں، سلسلہ چشتیہ عالیہ کو دیکھیں، نقش بندیہ عالیہ کو دیکھیں، شاذلیہ کو دیکھیں، ستاریہ کو دیکھیں، سہروردیہ کو دیکھیں، بہاء الحق زکریا ملتانی کو دیکھیں، جنہوں نے فرمایا ملتان ما بجنت اعلی برابر است۔ ملتان ما، بہاء الحق فرماتے ہیں ملتان ما بجنت اعلی برابر است، آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ میں کند آنے والا ملتان کا وہ خاک گزرا جہاں بہاء الحق زکریا ملتانی بیٹھ کر ذکر ذات میں گم ہوتا ہے، سنبھل کر آنا اور ادب سے آنا، کیونکہ اس کے چپے چپے پہ ملائکہ مقربین ذات بات کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے بہاء الحق زکریا ملتانی۔ آپ ذرا ان کو دیکھیں، ان میں سے کوئی ہے یک چشم گل؟ بولو نظر آ، نہیں ہے۔ حضور کے غلاموں میں غلاموں کا اتنا حسن ہے، یہ تو حضور کے غلاموں کا حسن ہے جی۔ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ بولے ذرا، سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ دل کے ساتھ
باطنی کیفیات میں گم ہو کر بولیں، کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو جنت میں جا کے بلال حبشی کے قدموں کی چاپ کو مدینہ منورہ سے سن سکتا ہے۔ مدینہ سے جنت دور ہے یا گوڑا دور ہے؟ اگر جنت سے آواز سن سکتے ہیں تو آپ گنبد خضرا میں اس محفل کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آواز بھی سن کر جواب بتا سکتے ہیں۔ اور پھر حسن کیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسانا کا ما اکمل کا، توجہ ہے کہ نہیں؟ کہ جن و بشر کے شاہ و گدا جٹھی جیوی نصیر و شان خدا، کہ جن و بشر کے شاہ و گدا جٹھی جیوی نصیر و شان خدا، اڈے ہوش تے منہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ متوجہ رہے، ہے کہ نہیں؟ میں وہ شراب پیش کر رہا ہوں کہ سرمد نے تو یہ اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ تبریز نے ہنس کر دی یہ صدا ہم کھال کھچا کر پیتے ہیں، موسیٰ سے کہا کیا پیتے ہو؟ ہم ہوش اڑا کر پیتے ہیں، اور پینا تو انہیں کا پینا ہے جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں۔ فرمایا لعینوں سے شاہ نے کیا ہم کو کمی ہے پانی کی، دکھلائی مسلح کے نیچے ایک نہر سی جاری پانی کی، گھبرائے ستمگر پھر سارے جب دیکھی روانی پانی کی، شبیر نے ہنس کر فرمایا یہ بات تمہیں دکھلانی تھی، دوزخ سے ہم اپنے نانا کی امت کو چھڑا کر پیتے ہیں، کہ جن و بشر کے شاہ و گدا ڈٹھی جیوی نصیرو۔ شیخ طریقت کا ایک سریکی کا مصرع جہاں پڑھ دوں اگر تمہارا ذوق ہو تو سنو، تو ویسے خامخواہ بار بننے کی مجھے عادت نہیں ہے، میرا مزاج ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ کیونکہ حضرت کا حکم تھا اور آپ کے حکم سے یہ درویش بول رہا ہے، اگر آپ سنیں تو حضرت کا ایک مصرع سنا دوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن آخر پر بات کو آخر پر حضرت نے ختم کیا ہے۔ بھلے شاہ نے فرمایا گال ہک نکتے وچ مکتی ہے، سمجھ آئی؟ آپ سنیں ذرا بات سنیں، میں ختم کرتا ہوں، توجہ کریں ذرا، کہ جن و بشر کے الفاظ شعر دل میرے چوں نوراہی عجیب کا لنگیا، کسی جان نہیں جان پہچان پر کی دس کے لکھ لکھ ناد ادا لنگیا، ان دی چال خرام تو کیا پوچھ دے، پیر تب کے واگ سبا لنگیا، وہ پتہ لگ نہیں سنگیا نصیر اج تائیں بندہ لنگیا کہ آپ خدا کہ آپ خدا کہ آپ خدا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت نے کس کیفیت سے لکھا ہے؟ آپ کہیں تو بیٹھے تھے نا، فرمایا کہ میں کہیں بیٹھا تھا اور میرے دل میں ایک گزر ہوا ایک آدمی، ایک ذات کا۔ آپ اکثر تو کتب خانے میں ہی بیٹھتے تھے اور کتابیں آپ کے سامنے ہوتی تھیں، عربی پر تبحر تھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ ایک بات بتائیں، علماء سے دیگر تمام حضرات متوجہ رہے، اچھا مرزا کیا کہتا ہے؟ حضور کی نبوت ختم ہو گئی اور میں نبی تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضور کی نبوت کیسے ختم ہوئی؟ میرے نبی پاک کی تو کوئی وصف بھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام امت کے لیے وضو کریں گے یا شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟
شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور شفاعت کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. بولے نا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اب مجھے بتاؤ، نبی پاک علیہ السلام جب سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو وضو کہاں کریں گے؟ توجہ، حضور جب سجدہ کریں گے تو وضو آپ کہاں کریں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان حشر ہوگا، نبی پاک علیہ السلام شفاعت کریں گے. تو جب حضور شفاعت کریں گے تو آپ سجدہ کریں گے تو وضو کریں گے. مجھے بتاؤ آپ وضو کہاں کریں گے؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، علامہ سیوطی نے لکھا ہے، اس دن نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کرام نے وضو کرایا تھا. اس دن جس دن وفات ہوئی تھی اس دن حضور کو وضو کرایا تھا. وہی وضو نبی پاک علیہ السلام کا آج کے دن بھی باقی ہے اور وہی وضو قیامت کے دن بھی باقی ہوگا. محمد مصطفیٰ اسی وضو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ جن کا وضو باقی ہے، بولے ذرا، جن کا وضو باقی ہے ان کی نبوت کی کیا شان ہوگی؟ کہ مرزا کہتا ہے نبوت ختم ہوئی اور میں نبی ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیا شان ہوگی؟ جن کے حسن کا یہ عالم ہے جسے میں نے مکمل کرنا تھا. کیا جن و بشر، کیا جن و بشر، کیا شاہ و گدا، جٹھی دیوی نصیرو شان خدا. اڈے ہوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجمل کا. ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں ایزو، اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے. سبحان اللہ ما اجمل کا، ما آسانا کا، ما اکمل کا. کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا. مشتاق اساں کتھے جاڑیاں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مزید عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا